السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان اکبر۔ محترم، آج جو ٹاپک ہمارا جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے اووریز کی سسٹ، یعنی کہ عورتوں کے اندر جو بیضہ دانی ہوتی ہے اس کے اوپر ایک تھیلی نما پرابلم بنتا ہے جس کو ہم سسٹ بولتے ہیں۔ کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک تھیلی سی بن جاتی ہے جس میں پانی بھر جاتا ہے اور اس سے کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو مریض اپنے ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو محترمہ، اووریز کے اوپر جو پانی کی تھیلی نما بن جاتی ہے اس کو سسٹ بولتے ہیں، اور اووری کے اوپر ہونے کی وجہ سے اووری کی سسٹ بولا جاتا ہے اس کو۔ تو محترمہ، یہ بیماری کیسے بنتی ہے اس کا ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ کس وجہ سے یہ پرابلم بنتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج بھی ہو رہا ہے، تو الحمدللہ ہومیوپیتھک کے اندر اس کا بہت ہی اچھا علاج ہے جو بر وقت اگر شروع کر دیا جائے تو مریض بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتا ہے، اور کوئی بہت لمبی چوڑی میڈیسن نہیں کھانی پڑتی۔ ہفتہ 10 دن 15 دن میڈیسن دیں تو انشاءاللہ یہ کیس ریکور ہو جاتا ہے۔ میرے جو مشاہدے کے اندر آیا تجربے کی بات ہے، وہ 10 دن سے زیادہ کسی مریض کو میڈیسن نہیں کھانی پڑی۔ تو الحمدللہ بہت ہی اچھی ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتھک۔ جو لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کو ابھی تک مان ہی نہیں رہے ان کی ہمارے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے ساتھ ڈیبیٹ بھی نہیں کرنی چاہیے اس موضوع پہ۔ ہر بندہ حقیقت سامنے دیکھ کر اگر آنکھیں چرائے گا تو اس سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ بہرحال ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو محترم، اس میں جو اگر جس عورت کو اووریز پہ سسٹ بن جائے گی تو اس کی جو علامات نوٹ کی جاتی ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو جب بھی حیض کے دن ہوں گے تو وہ سخت تکلیف میں ہوں گی، درد ہوگا، اور اس درد کو بعض اوقات خوب دبانے سے فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات صرف آرام سے لیٹ جانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ علامات ہر مریض کی دوسرے مریض کے ساتھ مختلف ہو سکتی ہیں۔ دوسری چیز کہ حیض کی قلت ہو سکتی ہے، حیض مکمل بند ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ مریض ٹو مریض، پیشنٹ ٹو پیشنٹ یہ جو سمٹمز ہیں یہ ڈفر کرتی ہیں۔ تو اگر سسٹ کا سائز تھوڑا سا زیادہ بڑا ہو جائے تو پھٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اور اگر یہ سسٹ پھٹ جائے تو پھر جس سائڈ کی سسٹ پھٹے گی تو وہاں سیم جو ہے نا وہ اپینڈکس کی طرح کا درد مستقل رہتا ہے اور دورے کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بعض اوقات حیض کے دنوں کے علاوہ جو ہے وہ پرابلم آ جاتا ہے کہ جریان خون شروع ہو جاتا ہے، جس کو عورت یہ سمجھتی ہے کہ شاید ماہواری دوبارہ شروع ہوگی، لیکن وہ ماہواری کا خون نہیں ہوتا۔ تو یہ چند علامات ہیں جو موٹی موٹی آپ کے گوشت گزار کی ہیں۔ تو الحمدللہ اس کے ریلیٹڈ جو ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال ہو رہی ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ میرے وہ دوست جو ابھی نئے ہومیوپیتھ ہیں تو ان کی رہنمائی ہو جائے، اور ہمیں بھی مزید سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو آتے ہیں میڈیسن کی طرف۔ تو اس کی جو سب سے ٹاپ کی میڈیسن ہے وہ سلفر۔ پوٹینسی کا استعمال ڈاکٹر اپنی مرضی سے کر سکتا ہے، 30 میں 200 میں جو اس کی پریکٹس کے اندر اچھے رزلٹ دے رہی ہے وہ استعمال کرے۔ آیوڈیم ہے، اورم آیوڈائڈ ہے، برایونیا ہے، اوفورینم ہے، لیکسس اور مرکسال ہے، یہ ساری میڈیسن اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں، اور کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے، 7-8 میڈیسن ہے۔ تو ان کو اچھے طریقے سے میں ڈاکٹر صاحبان سے التماس کروں گا کہ اپنے مریض کو اچھی ٹریٹمنٹ دیں اور سستی ٹریٹمنٹ دیں۔ تو انشاءاللہ جو بھی ان گائیڈ لائنز پہ عمل کر کے اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرے گا انشاءاللہ وہ یادگار ہوگا۔ تو محترمہ، میں اپنے دوست احباب جو ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ان میڈیسن کے ساتھ پیشنٹ کی جو میازمیٹک میڈیسن ہے وہ ضرور دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی علیحدہ میڈیسن بنے، ہو سکتا ہے کہ اس کی میازمیٹک میڈیسن مرکسال ہو تو مرکسال
ہائی ڈوز دیں، 1 mg، 10 mg، 50 mg، CM میں دے دیں، 1 ڈوز دے دیں اور باقی میڈیسن استعمال کریں، انشاءاللہ اچھے رزلٹ ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔